السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ رات بھر اللہ کے حصار میں یعنی اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتا ہے، اور ایسے ہی جو شخص دن کے آغاز میں آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ دن بھر اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ہر فرضی نماز کے بعد، مطلب وہ فرض پڑھتا ہے، فرض پڑھنے کے بعد بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس شخص کے درمیان، یعنی اس نے فجر پڑھی ہے، فجر کے فرض پڑھے ہیں تو آیت الکرسی پڑھی ہے، ظہر کے فرض پڑھے ہیں تو آیت الکرسی پڑھی ہے، مطلب اس چیز کو اس نے اپنی روٹین آف لائف بنائے رکھا، تو اس شخص کے درمیان اور موت، جنت کے درمیان، اس شخص کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک چیز حائل ہے اور وہ ہے موت، یعنی جیسے ہی موت آتی ہے تو وہ شخص، اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی غلے کی حفاظت پر معمور کیا ہوا تھا۔ 2 دن سے رات کو کوئی آتا تھا چور اور چوری کر کے چلا جاتا تھا۔ اب تیسری رات حضرت ابو ہریرہ جو تھے وہ پہرے پہ تھے، وہ جاگتے رہے اور انہوں نے اس چور کو پکڑ لیا۔ اس چور نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ تمہارے اس خزانے کی کوئی چوری نہیں کر سکتا، اور اس نے آیت الکرسی سکھائی۔ اس نے کہا کہ یہ میرے سے سیکھ لو اور مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح یہ سنایا کہ وہ چور مجھے یہ کلمات سکھا کر گیا ہے۔ آپ نے کہا وہ تھا تو جھوٹا، لیکن جو عمل تمہیں بتا کے گیا ہے نا وہ سچا عمل ہے۔ وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ شیطان تمہیں سچا عمل بتا گیا ہے، وہ خود تو جھوٹا تھا۔ حدیث میں ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں۔ اب ہم بحیثیت مسلمان، موسٹلی ہمارا تعلق ایسے گھرانوں سے ہے کہ ہمیں رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کا کہا جاتا ہے، گھر سے نکلنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کا کہا جاتا ہے، ہم کہیں جا رہے ہیں گھر پہ ہم آیت الکرسی پڑھ کے پھونک کے جاتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آیت الکرسی پر یہ ایک ہمارا اعتماد ہوتا ہے، اور ہم پھر ٹینشن فری ہو جاتے ہیں کہ بھئی آیت الکرسی پڑھی ہے، اب اللہ خود ہی حفاظت کر لے گا۔ ایک ایفیلیشن ہے ہماری اس آیت کے ساتھ، اور پھر سمجھیں کہ ایسوسیشن ہے ہماری، اور پھر اتنا مضبوط عقیدہ ہے ہمارا آیت الکرسی پر۔ تو کیا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ آخر اس میں ہے کیا، کہ اتنا زیادہ تاکید کی جاتی ہے، بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ ایون کہ میں نے ایک عورت کا واقعہ سنا، وہ نئی نئی مسلمان ہوئی تھی، آئی تھنک امریکہ میں، جماعت کے لوگوں نے سنایا نا، میں تب ایک آرگنائزیشن کے ساتھ منسلک تھی تو وہاں پر ایک عورت نے سنایا۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ جب نئی نئی مسلمان ہوئی نا تو کچھ لوگ، علاقے کے، اس ایریے کے کچھ لوگ نا، مطلب انہیں تنگ کرتے تھے، ان کا پیچھا کرتے تھے، لیکن کسی نے آ کے ان کو کچھ کہا نہیں۔ بعد میں پتہ چلا، انہوں نے بعد میں کہیں ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم جب بھی آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے تھے تو ہمیں آپ کے ساتھ 2 گارڈ نظر آتے تھے، کیا آپ نے کوئی گارڈ رکھے ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا میں نے تو کوئی گارڈ نہیں رکھے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ پھر وہ کون تھے جو آپ کے ساتھ ہوتے تھے؟ اس عورت نے بتایا کہ یہ ہے، میں جب بھی اپنے گھر سے نکلتی تھی میں آیت الکرسی پڑھ کر نکلتی تھی، تو وہ آیت الکرسی کا حصار ہوتا تھا جو آپ کو شاید گارڈ کی صورت میں نظر آتا تھا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ نے پہلے بھی صحابہ اکرام کی ایسی مدد کی ہے، آج بھی جو صحابہ جیسا ایمان رکھتے ہیں اللہ ایسی مدد فرماتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس بابرکت اور اتنی فضیلت والے کلمے کے اندر آخر ہے کیا۔ آئیے
آج ہم سمجھتے ہیں آیت الکرسی کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو اس کے ترجمے اور تفسیر کے ذریعے، اور یقیناً بہت سی ایسی باتیں آپ کو پتہ چلیں گی جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ، اللہ وہ ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ باقی پورے جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں نا، وہ لفظ اللہ کی ایکسپلینیشن ہے، وہ لفظ اللہ کی ڈیفینیشن ہے۔ اللہ لفظ ہم دن میں کتنی بار یوز کرتے ہیں، بارہا ہم یوز کرتے ہیں۔ ہائے اللہ، اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، اللہ تم کیا کر رہی ہو، اور اللہ کی قسم، اور بارہا ہمیں دن میں اللہ لفظ استعمال کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا اس لفظ کے اندر اتنی گہرائی ہے، اتنا کچھ یہ لفظ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ لا الہ، اللہ وہ اللہ ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا مگر وہی۔ الہ کا لفظ، الہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ہستی جو آپ کی محبتوں کا محور ہو، وہ ہستی جس کو آپ مشکلات میں پکارتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کا تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے، جس کے ساتھ آپ کو محبت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سارے عقائد جو عقائد باطلہ ہیں، جیسے عیسائیوں کا تثلیث کا عقیدہ ہے، اور پھر مشرکین کا جو بتوں کو شریک ٹھہرانے کا عقیدہ تھا، اور جتنے بھی باطل عقیدے ہیں سب کی پہلے نفی ہوئی کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جتنے بھی غلط عقیدے ہیں سب کی نفی ہوئی شروع میں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے کہ جس کو آپ اپنی محبتوں کا مرکز اور محور بنائیں۔ سب سے بڑھ کر، سب سے اوپر جس کی محبت ہونی چاہیے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر فرمایا الحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہوا، وہ اللہ کہ الحی القیوم، جو زندہ ہے اور جو قائم رکھنے والا ہے، یعنی اصل میں زندہ وہی ہے۔ باقی جس کو زندگی ملی ہے نا، وہ اس اللہ سے بورو کی ہوئی ہے، اس حی سے، اس سے بورو کی ہوئی ہے، اس سے مستعار لی ہوئی ہے، ادھار لی ہوئی ہے۔ ہم انسان ہیں نا، ہم زندہ محلوقات ہیں، جانور ہیں، زندہ محلوقات ہیں۔ ہمیں اپنے ارد گرد کتنی محلوقات نظر آتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ الحی ہیں، زندہ ہیں، جاندار ہیں، حرکت کر رہی ہیں، لیکن کب تک، کس کو پتہ ہے کب وہ کس کی سانسیں ضبط کر لے، کس کی سانس روک دے، کوئی نہیں جانتا۔ اصل زندگی کا مالک، اصل حیات کا مالک وہی ہے۔ رات کو ہم سوتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ہم نے صبح اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا، بلکہ رات کی نیند کو موت کا دوسرا نام دیا گیا ہے۔ آتا ہے نا ہم رات کو جو دعا پڑھتے ہیں، کیا دعا ہے؟ بسم اللہ، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے ہی میں اموت ہوں، مرتا ہوں، و احیا، اور پھر زندہ ہوتا ہوں۔ یعنی جب ہم نیند میں ہوتے ہیں تو گویا ہم آدھے مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور سورہ زمر میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی ذات ہے جو نیند کی وقت تمہاری روحوں کو قبض کر لیتی ہے، پھر جس کی روح کو وہ چاہتی ہے اپنے پاس روک لیتی ہے، اور جس کی روح کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دوبارہ بھیج دیتا ہے۔ اور پھر ایسے ہی جو رات کے سونے کی اور صبح بیدار ہونے کی دعا ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اور والیہ المصیر۔ رات کو سونے کی اور صبح اٹھنے کی، کہ
بہت بابرکت ہے وہ ذات، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے مارنے کے بعد، موت دینے کے بعد پھر سے زندگی دی۔ تو انسان کی زندگی تو اس نیند کی محتاج ہے جو ہر رات وہ لیتا ہے، اور اگر وہ نیند نہ لے تو وہ مطلب اگر ایک انسان ڈر رہا ہے کہ کہیں پتہ نہیں اس نیند کے بعد میں نے اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا، تو میں نہیں سوتا، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، وہ نیند کا بھی محتاج ہے۔ 24 گھنٹوں میں انسان نیند کا بھی محتاج ہے۔ تو پھر آگے فرمایا الحی، وہ صرف زندہ ہی نہیں ہے، زندگی دینے والا ہی نہیں ہے، القیوم، قائم رکھنے والا بھی ہے۔ تمام مخلوقات کو اس نے نہ صرف زندگی دی ہے، ایسا نہیں کہ زندگی دے کے اس نے آزاد چھوڑ دیا ہے، نہیں، اس نے قائم رکھا ہوا ہے۔ سمندروں کو ان کی محدود، ان کے کناروں کے اندر محدود رکھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ دریا کے پانی کو کنارے کے اندر محدود رکھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ بارش کہاں کتنی برسانی ہے، یہ اس اللہ کا اندازہ ہے۔ رات کب تک رہنی ہے، اس رات کے بعد دن کو نکالنا ہے، یہ اللہ کے اندازے ہیں۔ آسمان کو کیسے تھاما ہوا ہے، یہ اللہ ہے، وہ قائم رکھنے والا ہے۔ اس نے صرف مخلوقات کو پیدا نہیں کیا بلکہ اس نے ان کو قائم رکھا ہے۔ ایسی ایسی ڈاکومنٹریز ہیں کہ انسان دیکھتا ہے ان اللہ تعالیٰ نے کس طرح سمندر کے اندر جو ہے مخلوقات ہیں، میرین لائف جس کو کہتے ہیں، پوری اس میرین لائف کو اللہ نے کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ ایک شارک مچھلی، ایک ویل مچھلی کتنے ٹن گوشت کھاتی ہے، اس کو گوشت پرووائڈ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ایسے ہی چرند پرند ہیں، ان کو آسمان پر کس نے کتنی پرواز کرنی ہے اور کس نے کس کا شکار بننا ہے۔ جنگلات کی آپ ڈاکومنٹری دیکھیں، ہر انسان، ہر جانور کی ایک کہانی ہے، ہر جانور کے ساتھ ایک سٹوری لگی ہوئی ہے، اور کس طرح چھوٹے جانور بڑے جانوروں کا جو ہے وہ شکار بنتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی، آسٹریلیا کے جنگلات کی تھی، کہ کھیت ہیں اور جانور بھاگے، مطلب مہینوں تک جانور بھاگتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے ایسے جانور آتے ہیں جو اوپر سے پتے کھاتے ہیں، اس کے بعد ان کے منہ کی شیپ ہی ایسی بنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جیسے گائے ہے، بھینس ہے، یہ اوپر سے کھاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ جانور آتے ہیں جو تنا کھاتے ہیں اور اس طرح سخت قسم کا جو ہے وہ حصہ کھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایسے جانوروں کا جھنڈ آتا ہے جو جڑوں کے ساتھ لگا ہوا جو ہے وہ کھاتے ہیں۔ اللہ کی قدرت دیکھیں۔ پھر ایسے ہی ایک جانور ہے، شیر ہے، اس نے ایک جانور کو پکڑا ہے اور اس نے اس کو ذبح کیا ہے، مطلب اس کو مار گرایا ہے۔ اب موٹا موٹا گوشت وہ کھا کے چلا جائے گا، اور وہ تو ظاہر ہے موٹا موٹا گوشت کھائے گا، ہڈیوں کے ساتھ گوشت چھوڑ کے وہ چلے جاتے ہیں، ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد گدھ آتی ہے، چیلیں آتی ہیں، اور وہ جو ہڈیوں کے ساتھ لگا ہوا گوشت ہے وہ کھا کے چلی جاتی ہیں جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیڑے مکوڑے آتے ہیں، چیونٹیاں آتی ہیں، وہ اپنا پیٹ بھرتی ہیں۔ اور اس طرح کتنے لوگوں کو ایک جانور سے خوراک مہیا ہوئی، ایک جانور کے شکار کرنے سے کتنے جانوروں کو خوراک ملی۔ تو یہ ہے اللہ کی قدرت، یعنی اللہ نے صرف زندگی دی نہیں ہے بلکہ اس زندگی کو قائم بھی رکھا ہے۔ ہر جگہ پر آپ دیکھیں جنگلات کی علیحدہ سے سٹوری ہے، انسانوں کی علیحدہ سے کہانیاں ہیں، ہر انسان کو اس نے کتنا رزق دیا ہے، اور کتنا، جس کے اندر جتنا ظرف پیدا کیا ہے اس ظرف کے مطابق اللہ نے اس کو اتنی روزی دی ہے۔ اور ایسے ہی سمندر کی لائف ہے تو اس کی اپنی سٹوری ہے، پہاڑوں پہ چلے جائیں ان کی اپنی ہی ایک سٹوری ہے۔ تو اللہ نے نہ صرف زندگی دی ہے بلکہ اس زندگی کو قائم بھی رکھا ہے۔ کسی سائنٹسٹ کا میں پڑھ رہی تھی جس نے یہ عقیدہ پیش کیا کہ اللہ نے صرف پیدا کیا ہے، پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ صرف الحی نہیں ہے بلکہ القیوم بھی ہے، اور ہر لفظ میں اسماء الحسنہ جتنے ہیں نا، اللہ کے ہر اسم میں میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے۔ ان دونوں اسماء میں، ان تینوں میں پہلی چیز شرک کی نفی ہو رہی ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔
دوسرے اسم الحی میں کہ جو زندگیوں کا مالک ہے، جس سے ہم نے ادھار لی ہوئی ہے زندگی، تو پھر زندگی اسی کے راستے میں گزرنی چاہیے، اس کی فرما برداری میں گزرنی چاہیے۔ اور القیوم کہ جو ساری جہانوں کا، سارے کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے، ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کے دین کو قائم کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اس کے دین کے قائم کرنے میں، اس کے دین کی بقا میں جتنی کوشش ہو سکے وہ کرتے ہوئے ہماری زندگی گزرے۔ اللہ کے ان ناموں میں ہمارے لیے یہ میسیج ہے۔